بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الجمع یہاں سے یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا اما الجمع کا، یہ تو ہو گیا ہمارا۔ میں تک پڑھا تھا نا، اس کے آگے والے میں، اس کے بعد والا سبب۔ اچھا اما الجمع تو پورا ہو گیا تھا نا، یہ تو مکمل ہو گیا تھا نا۔ جی 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 اما الترکیب سے آج پڑھنا ہے نا۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الترکیب فشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد كبعل بكة فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف فشاب قرناها مبني۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ غیر منصرف کا ایک اور سبب بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے مرکب ہونا، ترکیب کا ہونا، مرکب ہونا۔ یاد رکھیں مرکب کی بہت ساری قسمیں، ایک ہے مرکب مفید، ایک ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید جو ہے وہ تو مبنی ہوتا ہے، مرکب مفید جو ہے جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے مبنی، اس میں تو منصرف اور غیر منصرف کی کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ جو مرکب غیر مفید ہے، پھر مرکب غیر مفید کی بھی کافی ساری اقسام ہیں۔ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب بنائی ہے، مرکب جاری مجرا ہے، اور اسی طرح مرکب منع صرف ہے۔ مرکب غیر مفید کی جتنی بھی اقسام ہیں، ان سب اقسام میں سے صرف مرکب منع صرف یہ غیر منصرف کا سبب ہے، باقی کوئی بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ جیسے مرکب اضافی ہے عبد اللہ، غلام زید، یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ اسی طرح مرکب توصیفی ہے جیسے رجل عالم، یہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ اسی طرح مرکب بنائی ہے جیسے گنتی ہے احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، یہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ اسی طرح مرکب مفید ہے جیسے جملہ ہوتا ہے پورا جملہ، زید قائم، زید کھڑا ہے، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا ہے۔ اب یہ جتنے بھی جملے ہیں وہ بھی مرکب مفید ہوتے ہیں اور وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا تعلق منصرف اور غیر منصرف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مرکب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید مبنی کی قسم میں چلا جاتا ہے، اور مرکب غیر مفید کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب اقسام میں سے صرف مرکب منع صرف یہ غیر منصرف کا سبب ہے، باقی اور کوئی بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مرکب منع صرف ہوتا کیا ہے۔ مرکب منع صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دو اسموں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ویسے وہ الگ الگ نام ہوتے ہیں، ایک کسی اور کا نام ہوتا ہے، دوسرا کسی اور کا نام ہوتا ہے، آپ ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے آپ ایک تیسری چیز کا نام رکھ دیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، ایک تیسری چیز کا نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حاضرہ، اس کا معنی ہے حاضر ہونا، اور موت، موت کا معنی ہے موت۔ آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، حاضرہ موت، ان دونوں کو ملا کر آپ نام رکھ دیتے ہیں ایک ایسے شہر کا جہاں موت زیادہ واقع ہوتی ہے، آپ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، حاضرہ موت، شہر کا نام رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں الگ الگ طور پر حاضرہ الگ چیز تھی، موت کا لفظ الگ چیز تھی، آپ نے دونوں کو اکٹھا کیا اور شہر کا نام رکھ دیا، ایک تیسری چیز کا نام رکھ دیا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے اس کی بعل اور بکا۔ بعل ایک بت کا نام تھا، اور بک جو تھا، بکا، یہ ایک شہر کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ کا نام تھا۔ تو بعل اور بک دونوں کو اکٹھا کر کے شہر کا نام رکھ دیا گیا، بعل بکا۔ تو اب یہ ہے مرکب غیر منصرف، مرکب منع صرف اس کو بولتے ہیں۔ صرف یہ غیر منصرف کا سبب ہے، باقی کوئی بھی مرکب کی قسم غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ اما ترکیب و بہرحال ترکیب فشرط ہو، اس میں شرط یہ تو بات الگ سے ہو گئی۔ مرکب منع صرف یہ اسی وقت ہی غیر منصرف ہوگا جب وہ مرکب منع صرف ہونے کے ساتھ 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 کسی کا نام بھی ہوگا، علم بھی ہوگا، علم ہونا اس میں شرط ہے۔ اما ترکیب و بہرحال ترکیب فشرط ہو، اس میں شرط یہ کہ یکون علما، کہ وہ علم ہو، بلا اضافت، ترکیب بغیر اضافت کے ہو، یعنی مضاف مضاف الیہ نہ ہو، ولا اسناد، اور وہ ترکیب بغیر اسناد کے ہو۔ اسناد یاد رکھیں ہوتا ہے مرکب مفید کے اندر، کیونکہ اسناد یہی ہے نا کہ اس میں آپ ایک لفظ کے ذریعے سے دوسرے لفظ پر حکم لگاتے ہیں۔
حکم یا تو جملہ فعلیہ میں لگتا ہے کہ اس میں آپ فعل کا حکم فاعل پر لگا دیتے ہیں، یا پھر حکم جو ہے جملہ خبریہ میں لگتا ہے، اس میں آپ اسمیہ خبریہ میں لگتا ہے، اس میں آپ خبر کا حکم کس پر لگاتے ہیں؟ مبتدا پر لگاتے ہیں۔ تو ولا اسنادن، وہ ترکیب بغیر اسناد کے ہو، یعنی ترکیب تو ہو، وہ مرکب تو ہو، مرکب اضافی بھی نہ ہو اور مرکب اسنادی بھی نہ ہو۔ مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے اور مرکب اسنادی میں مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے، جیسا کہ جملہ فعلیہ خبریہ میں اور جملہ اسمیہ خبریہ میں۔ کا بعل بکا، جس طرح کے بعل بکا، اب یہ مرکب اضافی بھی نہیں ہے، کوئی اس میں مضاف کوئی مضاف الیہ نہیں ہے، اور اس طرح یہ مرکب اسنادی بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی مبتدا ہو، کوئی خبر ہو، کوئی فعل ہو، کوئی فاعل ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فعبد اللہ منصرف، پس عبد اللہ کا لفظ منصرف ہے، کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ ومعدی کرب، اور معدی کرب غیر منصرف، یہ غیر منصرف ہے کیونکہ معدی الگ تھا اور کرب کا لفظ الگ تھا، دونوں کو ایک کر کے ایک چیز کا نام رکھ دیا گیا، معدی کرب۔ وشاب کرناہا، اور شاب کرناہ مبنی، یہ مبنی ہے کیونکہ یہ مرکب اسنادی ہے، شاب فعل ہے اور کرناہا اس کا فاعل ہے، شاب فعل ہے اور کرناہا کیا ہے؟ اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اچھا جی، شاب کرناہا، بوڑھی ہو گئی اس کی دونوں لٹیں، وہ جو نہیں ہوتی بڑے بڑے بال سائڈوں پر جو ہوتے ہیں، یہ بولتے ہیں اس عورت کو جو بوڑھی ہو چکی ہو، شاب کرناہا، وہ عورت جس کے سر کے اوپر دو لٹیں ہوں بالوں کی۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اما الالف والنون الزائدتان، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ غیر منصرف کا ایک اور سبب بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے الف نون زائدتان، یعنی کسی اسم کے آخر میں الف اور نون کا آ جانا، جیسے عمران ہے، شرفان ہے، اسی طرح بہت سارے نام ہیں جن کے آخر میں الف نون آیا تھا، عثمان ہے، تو ان کے آخر میں دیکھیں الف نون آ رہا ہے۔ اب جس اسم کے جس لفظ کے آخر میں الف نون آئے، جس لفظ کے آخر میں کیا آ جائے؟ الف نون آئے، ہم دیکھیں گے کہ وہ لفظ کیا ہے، آیا وہ لفظ اسم ہے یا پھر وہ لفظ صفت ہے، یعنی اس کے اندر اسمی معنی پایا جاتا ہے یا وصفی معنی پایا جاتا ہے۔ اگر تو اس کے اندر اسمی معنی ہو تو پھر ضروری ہے کہ اسم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی ہو، اسم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو؟ علم بھی ہو۔ اگر وہ صرف اسم ہے اور اس کے آخر میں الف نون ہے لیکن وہ علم نہیں ہے، کسی کا خاص نام نہیں ہے، تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ لفظ جس کے آخر میں الف نون آ رہا ہے وہ وصفی معنی پر دلالت کرتا ہے، تو پھر اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس لفظ سے جو اس کی مؤنث آتی ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، اگر فعلانتن کے وزن پر آئے گی تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب الف نون زائدتان نہیں بنے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، مثال سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ایک لفظ ہے ہمارے پاس عثمان، اور اسی طرح ایک لفظ ہے ہمارے پاس سکران، یہ دو لفظ ہیں، عثمان اور سکران، دونوں کے آخر میں الف نون ہے، لیکن عثمان یہ اسم ہے اور سکران یہ صفت ہے۔ عثمان اسم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہے، کسی کا خاص نام ہے نا، کسی کا کیا ہے؟ خاص نام ہے۔ اور سکران جو ہے یہ وصف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نشے والا، تو نشے والا ہونا ایک صفت ہے، کسی کا نام تو نہیں ہے۔ اب اس لفظ کے آخر میں الف نون زائدتان ہے سکران کے آخر میں، اب عثمان بھی غیر منصرف ہے اور سکران بھی غیر منصرف ہے، میں نشان بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ یہ ہے عثمان کا لفظ اور یہ ہے سکران کا لفظ، یہ دونوں جو ہیں غیر منصرف ہیں کیونکہ عثمان اس کے آخر میں بھی الف نون ہے اور سکران اس کے آخر میں بھی الف نون ہے، اس کو بولتے ہیں الف نون زائدتانی جو آخر میں نظر آ رہا ہے۔ عثمان غیر منصرف اس لیے ہے کہ اس کے آخر میں الف نون ہے اور یہ اسم ہے، اور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہے، اور سکران اس کے آخر میں الف نون ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ یہ وصف ہے اور اس کی جو مؤنث ہے
وہ फ़عलानतुन के वज़न पर नहीं आती, यानी इसकी मुअन्नस सकरान सकरानतुन नहीं आती, बल्कि इसकी मुअन्नस क्या आती है, सुकरा। इसकी मुअन्नस क्या आती है, सुकरा, नशे वाली औरत। सकरा नशे वाला मर्द और सुकरा नशे वाली औरत। अच्छा, अगर इसम के आखिर में अलिफ नून ज़ायदतन आ जाए लेकिन वो इसम अलम ना हो, किसी का ख़ास नाम ना हो, और इसी तरह वसफ़ के आखिर में अलिफ नून ज़ायदतन आ जाए लेकिन वो वसफ़ जो है वो उसकी जो मुअन्नस है वो फ़अलानतुन के वज़न पर आ जाए, तो फिर इस सूरत में ये दोनों गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेंगे। इन दोनों की मिसाल मुसन्निफ ने दी है, जैसे सादान, सादान और नदमान। अब सादान एक बूटी का नाम है, नबातात में से एक बूटी है, उसका नाम है सादान। जैसे इंसान का लफज है, अब इंसान नाम तो नहीं है ना, इसम है लेकिन नाम नहीं है किसी का इंसान। इसी तरह सादान इसम तो है लेकिन ये खास किसी का नाम नहीं है, अलम नहीं है, तो इसलिए ये गैर मुनसरिफ भी नहीं है। इसी तरह नदामान ये वसफ है, सादान इसम है, ये गैर मुनसरिफ इसलिए नहीं है कि ये अलम नहीं है। और नदमान ये वसफ है, शर्मिंदा होने वाला, वसफ है ना शर्मिंदा होना, ये वसफ है। ये गैर मुनसरिफ नहीं है क्योंकि इसकी जो मुअन्नस है वो फ़अलानतुन के वजन पर आती है, नदमानुन इसकी मुअन्नस आती है नदमानतुन। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपने क्या कहना है कि अलिफ नून ज़ाइदतान ये गैर मुनसरिफ का सबब है, लेकिन हम ये देखेंगे कि अलिफ नून ज़ाइदतान किसके आखिर में आ रहा है, इसम के आखिर में आ रहा है या वसफ के आखिर में आ रहा है। अगर इसम के आखिर में आ रहा होगा तो इसम के लिए अलम होना शर्त होगा, और वसफ के आखिर में आ रहा होगा तो वसफ के लिए ज़रूरी होगा कि उसकी जो मुअन्नस है वो फ़अलानतुन के वज़न पर ना आए। हर एक की मिसाल दे देंगे, उस्मान और सकरान ये गैर मुनसरिफ की मिसालें हैं, सादान और नदमान ये मुनसरिफ की मिसालें हैं। अब उस्मान और सकरान इनके आखिर में भी अलिफ नून ज़ाइदतान है, सादान और नदमान इनके आखिर में भी अलिफ नून ज़ाइदतान है, लेकिन फ़र्क क्या है कि दो हैं गैर मुनसरिफ, दो हैं मुनसरिफ। फ़र्क ये है कि उस्मान और सकरान इनके अंदर वो शर्तें पाई जाती हैं जो शर्तें इनके लिए ज़रूरी हैं, सादान और नदमान के अंदर वो शर्तें नहीं पाई जाती जो इनके लिए ज़रूरी हैं। वो शर्तें क्या हैं, एक इसम के अंदर आलम होना, उस्मान जैसा कि इसम होने के साथ साथ आलम भी है, और वसफ़ के अंदर फ़अलानत उनकी मुअन्नस का ना होना। तो सकरान उनकी जो मुअन्नस है वो सकरान सकरानतुन नहीं आती बल्कि वो सुकरा आती है। इसी तरह सादान का लफ्ज़ जो है ये भी मुनसरिफ है और नदमान का लफ्ज़ भी मुनसरिफ है। सादान मुनसरिफ इसलिए है कि ये आलम नहीं है, इसम तो है आलम नहीं है। और नदमान ये मुनसरिफ इसलिए है कि ये वसफ़ तो है लेकिन इसकी जो मुअन्नस है वो फ़अलानतुन नदमानतुन के वज़न पर आती है। अम्मल अलिफ व नून ज़ाइदतान, बहरहाल अलिफ नून और अलिफ नून ज़ाइदतान इन कानता फ़ी इसमिन अगर वो दोनों इसम में हों, फ़शर्त हो तो शर्त ये कि यकून आलमन तो इसम आलम हो, का इमरान जिस तरह के इमरान व उस्मान और उस्मान। फसादान फसादान का जो लफ्ज़ है इस्म नबतिन ये किसी बूटी का नाम है, बस एक बूटी को कहते हैं। जैसे मिसाल के हम कहते हैं गुलाब, या हम कहते हैं फूल, गुलाब नहीं बल्कि फूल, गुलाब तो आलम है ना, फूल। अब फूल आलम नहीं है, इसम है लेकिन ये अलम नहीं है क्योंकि फूल हर तरह के फूल को कहते हैं। हाँ, फूलों में से चंबेली वो आलम है। अब इंसान ये आलम नहीं है लेकिन इंसानों में से जैद ये आलम है। तो ऐसे ही सादान ये बूटी है, बूटी का इसम है लेकिन किसी खास बूटी का ये नाम नहीं है। मुनसरिफुन ये मुनसरिफ है लिआदमिल आलमियत, आलमियत के ना होने की वजह से। वह इनकान अता फी सिफतिन और अगर अलिफ नून ज़ाइदतन सिफत में हो, फशर्त हो तो शर्त यह है कि अल्लाह यकून मुअन्नस हो कि ना हो उसकी मुअन्नस अला फ़अलानतिन फ़अलानतिन के फ़अलानतुन के वज़न पर। सुकरान जिस तरह के सुकरान उनका लफ्ज़ है, इस तरह के सुकरान उनका लफ्ज़ है। फ़नदमान पस नदमान मुनसरिफ ये मुनसरिफ है लिवजूदी नदामतिन नदमानतिन इसलिए कि नदमानतुन इसकी मुअन्नस का वजूद मौजूद है, इसकी मुअन्नस जो है वो नदमानतुन मौजूद है। अम्मा वज़नुल फ़िअली यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह गैर मुनसरिफ का एक और सबब बयान फरमाते हैं और वो है वज़न फ़िअल। वज़न फ़िअल, वज़न फ़िअल का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि कोई इसम आपके सामने आए लेकिन उस इसम के अंदर फ़िअल का वज़न पाया जाता है। आपके सामने एक इसम आता है
اس اسم کے اندر وزن کس کا پایا جاتا ہے؟ فعل کا، تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ اسم وزن فعل والا اسم ہے، یعنی فعل کا وزن اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ فشرطہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط بیان فرماتے ہیں۔ اس کی تین شرطیں ہیں۔ کتنی؟ تین۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، اسم میں نہ پایا جائے۔ اگر اسم میں پایا جائے تو فعل سے نقل ہو کر آیا ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ وزن فعل کے ساتھ کیا ہو؟ خاص، اسم کے اندر وہ وزن نہ پایا جائے۔ اگر اسم کے اندر وہ وزن آیا بھی ہو تو فعل سے نقل ہو کر، منتقل ہو کر آیا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ اسم کے ساتھ وزن فعل خاص نہیں، فعل کے ساتھ وہ وزن خاص نہیں ہے، وہ وزن جو ہے فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسم کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حروف مضارع میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں ہو۔ حروف مضارع چار ہیں، حمزہ، تا، یا اور نون، ان میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آخر اپنے آخر میں گول تا کو قبول نہ کرے جو حالت وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے آخر میں گول تا کو قبول نہ کرے جو حالت وقف میں کس سے بدل جاتی ہے؟ ہاں سے۔ اچھا، اب اس کو ہم پوری تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں، خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ ہمارے پاس یہاں لفظ ہے، ایک ہے شمرا، ایک ہے زوریبا، ایک ہے احمد، یشکر، تغلب، نرجس۔ یہ چھ الفاظ ہے وہ ہمارے پاس، شمرا، زوریبا، احمد، یشکر، تغلب، نرجس۔ یہ چھ کے چھ الفاظ غیر منصرف ہیں۔ شمرا کہتے ہیں تیز بھاگنے والے گھوڑے کو، تیز بھاگنے والے گھوڑے کا یہ نام ہے۔ زوریبا، یہ فرضی طور پر کسی کا نام آپ رکھ دیں، زوریبا۔ اور احمد، یشکر، تغلب، نرجس یہ بھی نام ہے۔ اب شمرا اور زوریبا، شمرا بروزن فعل، یہ باب تصریف میں فعل ماضی معلوم کا وزن ہے اور یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ وزن اسموں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح زوریبا یہ فعل ماضی مجہول کا وزن ہے، یہ وزن بھی اسموں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ البتہ احمد بروزن افعل، یشکر بروزن یفعل، تغلب بروزن تفعل، نرجس بروزن نفعل، یہ تمام ایسے اوزان ہیں جو فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ اسم کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ افعال کے وزن پر کئی نام ہیں، احمد ہے، احمر ہے، اکرم ہے، ارشد ہے، بہت سارے نام ہیں جو افعال کے وزن پر ہیں، افعال کے وزن پر۔ تو افعال کا وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اسم کے اندر بھی آ جاتا ہے، لیکن اسم کے اندر یہ وزن جب آتا ہے فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا شرط ہوگی؟ کہ حروف مضارعات میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں ہو، اگر نہیں ہے تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب بھی نہیں بنے گا، وہ غیر منصرف کا سبب بھی نہیں بنے گا۔ اچھا جی، فشرط ہو، وزن فعل کے لیے شرط یہ ہے ان یختص بالفعل، کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو۔ فعل کے ساتھ خاص ہونے کا کیا مطلب؟ کہ فعل کے علاوہ اسم میں وہ پایا ہی نہیں جاتا۔ ولا یوجد فی الاسم، اور نہ پایا جائے وہ وزن اسم میں، الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے نقل ہو کر، یعنی اصل وزن تو وہ فعل کا ہو، اسم میں بس نقلی طور پر استعمال ہو رہا ہو، جس طرح کہ شمرا اور زوریبا۔ شمرا، ویسے شمرا کا معنی ہوتا ہے سمٹ جانا، کسی چیز کو سمیٹ لینا یا سمٹ جانا، شمرا کا معنی ہوتا ہے۔ اور ویسے شمرا نام کس کا ہے، علم کس کا ہے؟ اس گھوڑے کا جو تیز رفتار دوڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی منزل کو جلدی سے سمیٹ لیتے ہیں۔ اور زوریبا یہ فرضی نام، ویسے زوریبا کو نام ہوتا نہیں ہے، فرضی نام ہے کہ اگر زوریبا جو فعل والا وزن ہے وہ آپ کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، مثلا اس آدمی کا نام رکھ دیتے ہیں جس کو بہت زیادہ مار پڑتی ہے، اس کو آپ بولتے ہیں زوریبا، تو زوریبا ہے، یعنی اس کو مارا ہی جاتا ہے بس۔ وَإِلَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ وزن اسم فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، بھی میں ہی ضمیر کا مرجع فعل ہے، اور اگر وہ خاص نہ ہو فعل کے ساتھ، فیجب، پس ضروری ہے، ان یکون فی اول ہی، کہ ہو اس کے شروع میں، احدى حروف المضارع، حروف مضارع میں سے کوئی ایک، ولا يدخلہ الہاء، اور نہ داخل ہو اس پر ہا۔ ہا سے مراد میں بار بار پیچھے بھی بتا چکا ہوں، بولتا ہے جو حالت وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے، کا احمد و یشکر و تغلب و نرجسا،
جس طرح کہ احمد، یشکر، تغلب، نرجس الفاظ ہیں۔ احمد مشہور نام ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یشکر بھی نام ہے، تغلب ایک قبیلے کا نام ہے، قبیلہ بنو تغلب ہے نا، اور نرجس یہ خاتون کا نام ہے عجمی زبان میں، نرجس جس کو ہم نرگس کہتے ہیں، یہ نرگس کی عربی بنی ہوئی ہے نرجس۔ اچھا جی، فَيَعْمَلُ منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة۔ اچھا تیسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ جو وزن فعل ہے وہ ہاں کو قبول نہ کرے، اگر وہ ہاں کو قبول کر لے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ یعملو کا لفظ، یعملو، اگر یعمل آپ کسی کا نام رکھ دیتے تو یہ غیر منصرف نہیں بنے گا، اس لیے کہ عربی زبان میں یعمل کا لفظ ہاں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کام کرنے والی اونٹنی کے لیے وہ بولتے ہیں ناقۃ یعملۃ، کام کرنے والی اونٹنی۔ اب یہ یعمل کا لفظ اگرچہ فعل کا وزن ہے لیکن باوجود اس کے یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یا اپنے آخر میں ہاں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ عربوں سے ہم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں ناقۃ یعملۃ۔ فیعمل، پس یعمل کا جو اسم ہے نام ہے، منصرف یہ منصرف ہے لقبول ہا، اس لیے کہ یہ ہاں کو قبول کرتا ہے، فقولہم جیسا کہ عربوں کا قول ناقۃ یعملۃ۔ فاعلم ان کل ما شرط فیہ العالمیت، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ غیر منصرف کو منصرف بنانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں، غیر منصرف کو منصرف بنانے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے، تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ غیر منصرف میں سے عالمیت کو ختم کر دو، غیر منصرف میں سے عالمیت کو کیا کر دو، ختم۔ جہاں جہاں پر عالمیت بطور شرط کے ضروری ہے وہاں جب آپ عالمیت کو ختم کریں گے تو سبب ہی باقی نہیں رہے گا، جب سبب باقی نہیں رہے گا تو غیر منصرف و لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر سبب موجود ہو، جب سبب ہی نہیں ہوگا تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اور کچھ جگہوں پر علم استعمال ہوتا ہے بطور سبب کے، ایک سبب اور ہوتا ہے اور ایک علم ہوتا ہے، وہاں پر آپ جب عالمیت کو ختم کریں گے تو وہ لفظ ایک سبب کے ساتھ رہ جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ غیر منصرف ایک سبب کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ دو اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، یا ایک ایسے سبب کے ساتھ ہوتا ہے جس میں جو قائم مقام دو کے ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ عالمیت کو کیا کر دیں، ختم کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ غیر منصرف کے شروع میں الف لام لگا دیں، جیسے احمد سے الاحمد، یشکر سے الیشکر، نرجس سے النرجس۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ غیر منصرف کو ما بعد کی طرف مضاف کر دیں، غیر منصرف کو ما بعد کی طرف کیا کر دیں، مضاف کر دیں، جیسے بھی احمدی کم، بھی یشکوری کم، بھی نرجسی کم، کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں غیر منصرف کو منصرف بنانے کے۔ پہلا کیا کہ عالمیت کو ختم کر دو، دوسرا کیا شروع میں الف لام لگا دو، تیسرا کیا ہے کہ اس کو ما بعد کی طرف مضاف کر دو۔ وعلم، اور آپ جان لیں، ان کل ما شرط فیہ العالمیت، بے شک وہ تمام اسباب جن کے اندر عالمیت شرط ہے، اور وہ چار اسباب ہیں جن کے اندر عالمیت ہونا شرط ہے، اگر وہ اسباب ہوں اور وہاں پر عالمیت نہ ہو تو وہ اسباب بنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ چار اسباب کون سے ہیں؟ نمبر ایک، بہو المؤنث بالتاء والمعنوی، ایک ہے مؤنث، چاہے وہ مؤنث بالتاء ہو یا مؤنث معنوی ہو، والعجمہ، تو نمبر دو عجمہ، آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے کہ عجمہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ عجمی زبان میں کسی کا نام ہو، جیسے ابراہیم۔ اسی طرح ترکیب، یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے لیکن اس کے لیے بھی علم ہونا شرط ہے، جیسے مادی کرب۔ والاسم الذي فيه الالف والنون الزائدتان، اور وہ اسم جس کے آخر میں الف نون زائدتان آ جائے اس کے لیے بھی غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی کا علم بھی ہو۔ جب آپ ان تین میں سے علم کو ختم کر دیں گے تو پھر بغیر علم ہونے کے یہ اسباب اسباب ہی نہیں رہتے۔ او ما لم یشترط فیہ ذالک، یا وہ جن کے اندر علم شرط نہیں ہے بلکہ بطور سبب کے استعمال ہو رہا ہے۔ وجتمع، علم جمع ہوتا ہے مع سبب واحد، ایک سبب کے ساتھ، فقط، صرف۔
وہو العلم، اور وہ دو سبب ہیں جہاں پر علم بطور سبب کے استعمال ہوتا ہے، ایک ہے عدل اور ایک ہے وزن فعل۔ وزن فعل کے اندر بھی علم بطور سبب کے استعمال ہوتا ہے، اگر ایک لفظ ہے اس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک وزن فعل اور ایک علم، تو وہ غیر منصرف بن جائے گا۔ جب آپ اس کی علمیت ختم کریں گے تو وہ لفظ اس کے اندر ایک سبب تو ہوگا وزن فعل والا، لیکن جو سبب ہے علم والا وہ اس سے ختم ہو جائے گا، تو ایک سبب کے ساتھ تو لفظ غیر منصرف نہیں بنتا نا۔ وہو العلم المعدول، ان میں سے ایک ہے وہ لفظ جو جس کے اندر عدل پایا جائے، وہ ایسا علم ہو جس کے اندر عدل بھی پایا جائے، جیسے ظفر اور عمر کا لفظ تھا کہ وہ علم بھی ہیں، علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معدول بھی ہیں، کیسے میں ظافر اور عامر تھے۔ اور وزن فعل اذا نکرا، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے گا، نکرہ سے مراد اس کی علمیت کو ختم کر دیا جائے گا، صرفا، تو وہ منصرف بن جائے گا۔ وہ ایک مشہور کہاوت بھی ہے نا، مجھے بھی نام تو یاد نہیں ہے، وہ جو نحوی تھے غالباً امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے دروازے پر تشریف لائے امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ، امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کیا لائے؟ تشریف لائے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون، انہوں نے پوچھا کون، تو انہوں نے کہا عمر، انہوں نے کیا کہا؟ عمر، انہوں نے کہا انصرف، اب انصرف کا معنی تھا چلے جاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ انصرف، تو امام سیبوی یا امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمر غیر منصرف، عمر غیر منصرف، وہ جاتا کہاں ہے؟ تو پھر امام سیبوی نے کہا اذا نکرا صرفا، جب علم کو نکرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے، تو اذا نکرا صرفا۔ اما فی القسم الاول، بہرحال قسم اول میں یعنی پہلے جو چار اسباب ہیں، فلی بقائل اسم بلا سبب، وہاں تو اسم بغیر سبب کے رہ جائے گا۔ واما فی القسم ثانی، اور بہرحال قسم ثانی میں، قسم ثانی سے مراد کون ہے؟ ایک عدل اور ایک وزن فعل، فلی بقائی علی سبب واحد، وہاں باقی رہ جائے گا لفظ ایک سبب پر۔ تقول، وہ آپ کہتے ہیں جانی طلحۃ و طلحۃ آخر، میرے پاس کوئی طلحہ آیا، یعنی آپ طلحہ سے علمیت کو ختم کر رہے ہیں، آپ طلحہ سے مراد خاص طلحہ نہیں مراد لیتے، بلکہ مطلقاً طلحہ مراد لیتے ہیں، وہ دنیا میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ طلحہ ویسے تو علم ہے نا، جب آپ اس کی علمیت ختم کریں گے پھر دنیا میں موجود کوئی بھی طلحہ ہو سکتا ہے، جیسے انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، طلحہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قام عمر و عمر آخر، کوئی عمر کھڑا ہو گیا، یعنی عمر سے مراد خاص نام نہیں ہے، بلکہ عمر سے مراد دنیا میں کوئی بھی شخص ہے۔ اور اسی طرح ضرب احمد و احمد آخر، کہ کسی بھی احمد نے مارا، اب احمد ویسے تو علم ہے نا، لیکن یہاں پر آپ نے اس کی عالمیت کو ختم کر دیا، جب آپ نے عالمیت کو ختم کیا تو اب وہ غیر منصرف سے منصرف بن گیا۔ وکل ما لا ینصرف، اور وہ تمام الفاظ جو غیر منصرف ہوتے ہیں، اذا اضیفا، جب ان کی اضافت کر دی جائے، او دخلہ اللام، یا اس کے شروع میں الف لام آ جائے، فیدخلہ الکسرۃ، تو کسرہ اس پر آ جائے گا، یعنی وہ غیر منصرف منصرف بن جائے گا۔ نحو جیسے مررت باحمدکم، یہاں احمد کو آپ نے کم کی طرف مضاف کر دیا، تو اب یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ وبالاحمدی، یہاں پر بھی احمد کے اوپر آپ نے الف لام داخل کیا، الف لام داخل کرنے کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ غیر منصرف سے منصرف بن گیا، لیکن تنوین پھر بھی نہیں آئے گی۔ تنوین کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ مضاف پر اور اس اسم پر جس کے شروع میں الف لام و تنوین نہیں آتی۔ تو آج ہمارے الحمدللہ غیر منصرف کے سارے اسباب مکمل ہو چکے ہیں۔